جی، لاسٹ سیشن میں ہم بات کر رہے تھے جو آخری مشرکین کے حوالے سے پیغام کا، آپ سمجھ لیں کہ اینڈ تھا، جہاں پہ وہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو شبہات تھے، چاہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں آ رہے تھے، چاہے وہ خود ان مشرکین کے ہی دلوں میں آ رہے تھے، کوئی گمان تھے ان کی، کچھ کچھ خوش فہمیاں تھی، وہ سب دور کر دی کہ نہ تو تمہارا کعبے یا حرم کے متولی ہونا تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے، اور نہ تمہاری یہ جو ڈیوٹیز جن پہ تمہیں بڑا فخر ہے، یہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں، اور مسلمانوں کے بھی اگر کچھ شبہات تھے وہ بھی دور کر دیے کہ ان کی جو ایک نام نہاد شہرت ہے اس سے تم اتنا انفلوئنس مت ہو، یہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، یہ ہمارے یہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ سٹینڈرڈز ہیں، اور قرابت داریوں کا بھی تم لحاظ نہ کرو، مطلب جو لحاظ یا جو پرائیورٹی تمہاری ہونی چاہیے وہ اللہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ دین ہے، وہ دین حق ہے جس کے لیے تم سارے یعنی معاملات کرو گے، جنگ و جدال والے، کیونکہ اصل میں معاملہ جو تھا وہ جنگ سے ہی، آپ سمجھ لیں کہ ان کا نہیں موڈ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ ہو، تو وہی جہاد ہی اصل موضوع تھا پوری بات کا۔ تو لاسٹ ٹائم ایک یہ بات یہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے نا ذہن سازی کر رہے ہیں آیات میں، آپ نے ساری آیات گو تھرو کی ہیں، ایک دفعہ اگر آپ ان کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو بڑا واضح یہ آپ کو ایلیمنٹ نظر آئے گا کہ ٹائم ٹو ٹائم ریکوائرمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ انسانی نفسیات کی بھی بنتی ہیں، ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے جو خوف تھے، نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے بھی، تو ان کو کوئی بہت بڑے عقائد بھی نہیں سکھائے جا رہے، یعنی ان کو ان کے لیول پہ جا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو خوف ہے نا تمہارے 2 2 روپے والے خوف، خوف کیا ہے کہ تمہیں خوف ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، یعنی یہ آپ یہ بات دیکھیں، یہ بات ان صحابہ کو نہیں کہی جا رہی جو سابقون اولون ہیں، کیونکہ وہ تو بڑے ٹرینڈ ہیں، وہ تو ایسے گرائنڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو اب اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ان ذوف ایمان والے لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو جن کو ابھی یہ خوف لاحق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی نفسیات بنائی ہے کہ صحیح کرو، اپنے سٹینڈرڈز ٹھیک کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ معاملہ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی غنی کر دے گا، جن تجارتوں کے ٹھنڈا ہونے کا تمہیں خوف ہے وہ سب کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ چل رہا تھا معاملہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نفسیات بناتے ہیں انسان کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تھوڑا سا سوئچ ہونے لگا تھا پیٹرن مشرقین سے اہل کتاب کی طرف۔ اہل کتاب والے سے تھوڑا سا حسیب نے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ کتنے ٹرائبس تھے مدینہ میں، اور انہوں نے کیا کچھ کیا، اور پھر ان کے وعدہ خلافیوں اور معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان پہ کیا کیا مسلمانوں نے معاملات کیے، کسی کو جلا وطن کر دیا، کسی کو قتل کیا، کسی کے قتل کا حکم ہوا، تو وہ 3 ٹرائبس تھے، بنو نذیر، قریظہ اور کینوکا۔ اچھا، اب اس کے بعد اوور آل سچویشن دیکھیں کہ یہاں تک 9 ہجری میں حنین بھی ہو چکا ہے، اور طائف، حنین کے فوراً بعد طائف کا غزوہ، طائف کا غزوہ کچھ بہت سیپریٹ نہیں ہے، آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ حنین سے وہ لوگ جو بچ بچا کے نکل گئے تھے وہ کچھ طاس کی طرف چلے گئے، کچھ طائف کی طرف چلے گئے، تو اب ان کو نا جانے نہیں دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں باقی جنگیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جنگوں میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جو دشمن بھاگ گیا سو بھاگ گیا، اور ان کو اب میدان سے باہر تک تو مطلب ان کا نکالا جاتا ہے لیکن پھر پیچھا نہیں کیا جاتا اس کے بعد، تو وہ بھاگ جانا ان کا کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں حنین سے جو بھاگے ہوئے تھے ان کو بھی بھاگنے نہیں دیا، ان کے پیچھے تک گئے ہیں، جو جہاں گیا ہے نا اوتاس میں گئے ہیں تو اوتاس میں جا کے معاملہ ان کا کیا ہے پورا، طائف میں گئے ہیں تو طائف میں جا کے، کیونکہ یہ آخری کڑی تھی، اب اس کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا تھا، تو اس طرح سے مشرکین کا معاملہ جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب جو موضوع ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کی صورتحال دیکھ لیں کہ کون کون کہاں کہاں رہ رہا ہے۔ اوبویسلی مدینہ میں تو یہود ہی تھے، نصارہ عرب میں بہت زیادہ نہیں ہے،
کرسچنس مکہ میں بھی چند ایک یعنی ان کی پاپولیشن تھوڑی سی تھی. ہم پڑھتے ہیں مکی دور کے آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو نصرانی تھے، کرسچنس تھے. تو ان میں سے کافی لوگ ہی مان لے آئے تھے جو مکہ میں تھے. ویسے تو زیادہ نہیں تھی ان کی پاپولیشن. اور مدینہ میں بھی بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھ لیں کوئی یہ نصارہ ہوں گے. ہاں، جو حدود رومن امپائر کو لگتی ہے سائڈ، وہاں پہ عرب ٹرائبز تھے کچھ جو نصرانی تھے. تو غسانی جن کو کہا جاتا ہے، ان پہ بڑا وہ ماتحت تھے رومن امپائر کے. آئی تھنک یہاں پہ شاید ہے وہ لوگ، کہ میں دکھا سکوں. جی یہ ہے اس طرف، اگر آپ دیں یہ غسان جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ایریا لگتا تھا بیزنٹائن امپائر کو، یہ نصرانی تھے. ان پہ بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. تو اب ان لوگوں کو بھی خطرے لاحق ہو گئے تھے. اب یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ، انہوں نے دیکھی ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ تو رکنے والے تو نہیں ہیں. اب اگر آج یہ قریش ہیں، مشرکین ہیں عرب کے، تو کل ہماری باری ہے، یہ کنفرم ہے. تو ان کو اپنے خوف اور خطرے لاحق تھے، اور ان کو دیکھتے ہوئے رومن امپائر کو بھی تھے. اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ رومن امپائر اس سے پہلے ایک غزوہ موتا میں ایک محاذ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑ چکے ہیں، اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کیا گٹس ہیں. تو انہوں نے بھی سارا جو خطرہ ہے وہ پورا ناپ تول لیا ہوا ہے. تو اب ان کے ساز باز شروع ہو جاتے ہیں غسانیوں کے بھی، اور یہ عربی ٹرائبز، اور ویسے بھی اوور آل انٹرنیشنلی بھی جو نصرانی تھے یا یہودی تھے کچھ بچے کچے، وہ مسلمانوں کے خلاف اب انہوں نے معاملات شروع کر دیے ہیں، سرگرم ہیں وہ پوری طرح سے. اور اس کے علاوہ جو یہودی تھے، وہ تین میجر ٹرائبز تو پہلے ہی 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. تو ان سے پہلے ہی وہ جو مدینہ کے اندر یہ خطرہ تھا اہل کتاب والا، وہ آلموسٹ پہلے ہی کور ہو چکا تھا. یعنی وہ تینوں ٹرائبز کو معاملہ ان کا ختم کر دیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جا کے پناہ لے لی ہوئی تھی بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے، اور کچھ قریظہ زیادہ تر مارے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ وہ جا کے خیبر میں انہوں نے پناہ لے لی. اب خیبر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ خیبر بھی یہودیوں کا ہی ایک ریجن تھا. یہ مدینہ کی شمال والی سائڈ پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مدینہ کے ساؤتھ میں مکہ ہے، تو مدینہ کے شمال میں خیبر لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرف جہاں پہ فدق بھی اس کے ساتھ ہی ہے، آپ نے باغ فدق کے بارے میں بہت سنا ہوگا. فدق اور خیبر یہ بھی یہودیوں کی ٹیریٹریز ایک طرح سے تھیں. تو یہاں پہ بنو نذیر وغیرہ نے جا کے پناہ لے لی تھی. اور خیبر کا بھی آپ کو پتہ ہے معاملہ 7 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی پھر جنگ ہوتی ہے. رسول اللہ خیبر کا یہ سین تھا کہ ان کے نا ایسے نہیں تھا کہ ایک جنگ کا میدان سجائے اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس طرح کی بات نہیں تھی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ قلعے بنے ہوئے ہیں، اور یہودی ان کے اندر یعنی انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں سے لڑ رہے ہیں. اور وہ ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو. وہ 5-6 کچھ قلعے تھے، اور ان کے نام مختلف آتے ہیں ہسٹری میں. تو ان کو 1 بائی 1 مسلمانوں نے پھر فتح کیا. اور انہی میں سے ایک قلعہ تھا جس میں بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب بھی تھا، جو مارا جاتا ہے غزوہ خیبر میں. اور یہ وہی ہیں حی بن اخطب، حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. اور پھر اسی غزوہ احزاب نہیں، خیبر کے بعد ہی پھر رسول اللہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت صفیہ سے. تو یعنی یہ معاملہ یہود والا جو آپ کے سٹی کے اندر رہ رہے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے اس آیت سے پہلے پہلے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجر کون بن رہے ہیں، میجر جو پورشن بن رہا ہے اہل کتاب کا، وہ نصارہ بن رہے ہیں. ویسے تو سارے ہی آ جائیں گے اس میں، لیکن اب جن سے اس آیت کے نزول کے بعد معاملہ پیش آنا ہے وہ رومی ہے زیادہ تر. اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ رسول اللہ نے حدیبیہ کے بعد لیٹرز لکھ دیے ہوئے تھے بیزنٹائن امپائر کو، پرشین امپائر کو، بحرین کو، عمان کی طرف گیا تھا، مصر کی طرف ایک لیٹر گیا تھا، اور مکس رپلائی آئے تھے سب کی طرف سے. بحرین والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وہ اسلام قبول کر لیا تھا. ان کے جو بادشاہ تھا، کسی نے بڑی توہین کی اور کسی نے واپس لوٹا دیا. یعنی مکس
سا رسپانس آتا ہے ان لیٹرز کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہ لیٹرز بھیج کے ان لوگوں کو آلریڈی بتایا ہوا ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اٹھیں اب ہمارا کیونکہ مشرکین عرب کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا اب ہم باہر جا کے لڑنے لگے ہیں. تو یہ تو عقل اور منطق کے ہی خلاف ہے بات. تو ان کو آلریڈی یہ بتایا جا چکا تھا کہ اللہ کے رسول مبعوث ہو گئے ہیں، اور اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان پہ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں. تو ادر وائز پھر کیونکہ اسلام نے تو اللہ نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، اپنا دین غالب کرنا ہی کرنا ہے، پھر آپ چاہے ایمان لے کے آئیں چاہے نہ لے کے آئیں، اللہ کا دین غالب ہوگا. تو ان کو یہ آلریڈی بتایا جا چکا ہے. اب ان کی طرف پیش قدمی ہوگی. پھر ہمیں پتہ ہے غزوہ تبوک ہوتا ہے آگے جا کے. بہرحال یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ اب ان کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس میں اگر کوئی نرمی کسی کو لگتی ہے تو وہ نرمی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عمر سے بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو غسان کے بارے میں بتایا. اب سچویشن ایسی تھی، 7-8 ہجری سے آنورڈ ہی یہ معاملات شروع ہو گئے تھے. الٹیمیٹم ان کے لیے اب آ رہا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا جو ساتھی تھا، آپ کہہ لیں کہ جن کے ساتھ ان کا نا بھائی چارہ ہوا تھا، ان کی شروع میں سیٹلمنٹ ہوئی تھی. جب ہم نے مخاط پڑھا تھا وہاں پہ بھی یہ بات ایسے ہی مینشن کی ہوئی تھی. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ میں بھی یہ ڈسکشنز اوپن ہوئی ہوئی ہیں آلریڈی، کہ غسان کے بادشاہ نے بھی کام شروع کر دیا ہے، فلاں نے بھی شروع کر دیا ہے. یعنی وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کو ہر طرف سے چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ساتھی، انہوں نے آپس میں باریاں رکھی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ مسجد میں رہیں گے اور حضرت عمر اپنے معاش کے معاملات دیکھیں گے، اور وہ سارے دن کی روداد، یعنی آج مسجد نبوی میں کیا کیا ہوا، وہ ان کے ساتھی ان کو بتائیں گے. اور اگلے دن پھر یہ ڈیوٹی سوئچ ہوگی، یعنی حضرت عمر ابن الخطاب مسجد میں رہیں گے اور ان کے ساتھی اپنے معاملات دیکھیں گے، اور پھر شام کو حضرت عمر انہیں ساری باتیں بتا دیں گے کہ آج یہ معاملات مسجد نبوی میں طے پائے. تو کہتے میں جب فارغ ہوا تو میرے ساتھی نے بتایا کہ ایسے ایسے غسان کے بادشاہ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے اپنے گھوڑوں کی جو وہ کیا کہتے ہیں لگامیں کس لی ہیں یا تیاریاں، یعنی کہنے کا مقصد تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں، اب وہ کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ایک تو ہم نے اٹیک کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہاں سے بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خوف کے مارے بوکھلائے ہوئے ہیں اس وقت. ایسی صورتحال ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں ایک دم نکل کے گیا، کہ میں نے کہا کیا غسان والے آ گئے ہیں. یعنی اتنا وہ الرٹ تھے مسلمان. اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کوئی اور بات کی. انہوں نے تب یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں سے یعنی ان سے جو ہے نا وہ قطع تعلق کر لیا ہے کچھ دنوں کے لیے، جو وہ معاملہ ہوا تھا. تو صحابہ یعنی تیار تھے اس معاملے کے لیے. اب یہ جو آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ پہلا حکم آتا ہے جو اہل کتاب سے قتال کے حوالے سے آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے جنہوں نے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخری، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ وہ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہیں بناتے دین الحقی، دین حق کو، من الذین، میں سے جو لوگ اوت الکتابہ، کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب، حتیٰ، لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ تھا، وہ جزیہ دیں، عن یدن، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے، چھوٹے ہو کے وہ جزیہ دیں.
جزیہ سے بھی جیسے میں غزوہ خیبر کی بات کر رہی تھی، کہ غزوہ خیبر میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ آیت بعد میں آئی ہے، ان کے ساتھ جب جنگ ہو جاتی ہے تو اب کیونکہ پہلے بنو نذیر کو بھی جلا وطن کیا گیا ہے اور کینوکا کو بھی وہاں سے نکالا ہی گیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی الٹیمیٹ یہی حکم دینے ہی والے تھے، رسول اللہ کی طرف سے یہی حکم آنے والا تھا، لیکن ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ کیونکہ یہ لوگ بڑے اچھے مزارع تھے، کسان تھے بڑے اچھے، اور وہ جو زمین ہے خیبر کی فدق کی، وہ زمین بڑی ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے جہاں پہ ان کی فصلیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مطلب وہ تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہمیں رہنے ہماری زمینوں پہ دیں، لیکن یہ جو ہماری زمینیں ہیں نا یہ ملکیت آپ کی ہوگی، ان پہ کام ہم کریں گے، سارا سال ہم محنت کریں گے، جو منافع ہوگا اس کا آدھا حصہ آپ رکھیں گے آدھا ہم رکھیں گے، تو یعنی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا نیچے کر کے تو یہ پیشکش کر دی۔ تو اب مسلمان ویسے ہی کاشتکاری والے معاملے میں تھوڑے سے نہیں ان کے معاملات اچھے چل رہے تھے، تو یہ ان کی جو آفر کی انہوں نے یہ قبول کر لی گئی، اور انہیں وہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر ہر سال یہ لوگ خیبر کے بعد سے وہ منافع نکالتے ہوتے تھے، اور پھر آدھا انہوں نے دینا ہوتا تھا مسلمانوں کو، اور ہر سال رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، اور وہ ان سے ان کے سارے معاملات اچھی طرح پراپر چیک کرتے تھے اور جزیہ لے کے آتے تھے، یہ پہلا جزیہ تھا جو ان لوگوں نے دینا شروع کیا تھا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی، ان کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، دونوں طرح کے معاملات کیے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ پوری تحقیق کر کے ان سے جو ہے نا وہ لیتے ہوتے تھے، کہ ان کو کوئی وہ چانس نہیں ملا یہ ساری چیزیں کرنے کا، اور جب رشوت کا انہوں نے کہا، عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگ اتنے برے لگتے ہو، اتنے زہر جیسے لگتے ہو نا، جیسے ہم عام لفظوں میں کہہ لیں کہ اتنے مجھے جانور اور خنزیر بھی برے نہیں لگتے جتنی مجھے تم سے نفرت ہے، تو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ پیشکش لوں گا، اور شکر کرو کہ جس قدر مجھے تم سے نفرت ہے میں صرف تم سے جو ہے نا وہ جزیہ لے کے چلا جاتا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے، یعنی وہ اس قدر انہیں جو ہے نا وہ گھٹیا سمجھتے ہوتے تھے، تو بہرحال اچھا ان کے ساتھ اب یہ جو معاہدہ ہوتا ہے نا اس کی ایک بڑی خاص چیز تھی، اور وہ یہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ہے تب تک جب تک ہم چاہیں گے، یعنی ہم اس کو جب چاہیں ختم کر دیں، یہ اب ہماری اس پہ ثوابدید پہ ہے، تو یہ ان کے وائلیشن سے بھی جا سکتا تھا، اور ہماری مرضی ہے، ہم بغیر کوئی ریزن دیے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو ایک طرح سے نا یہ فیوچر میں کیونکہ جو معاملات ہونے والے ہیں میں بھی ان کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فورس سائٹ ہے، انہوں نے فرمایا اور اس طرح کی کوئی بات کی ہو تو کہ ان کو الٹیمیٹلی یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ عرب میں یہ اب طے ہو گیا تھا 9 ہجری میں کہ عرب میں 2 دین نہیں ہو سکتے اب، تو اسی لیے بہرحال ان کو رہنے دیا گیا تھا، ان کو حضرت عمر ابن الخطاب کے ٹائم تک رہنے دیا گیا تھا کیونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، اب معاہدے کی کیا کیا صورتیں جزیے کی ہیں وہ میں بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں رہنے دیا گیا انہیں، تو پھر ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم تک جا کے انہوں نے پھر وائلیشن کرنی شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے ان کو یہاں سے نکال دیا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم ہے، اس سے پہلے مشرکین کے حوالے سے ہی ساری آیات چل رہی، بظاہر یہاں پہ نا 4 باتیں ہیں، کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں، کہ لڑنا ان لوگوں سے ہے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے، حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو دین نہیں بناتے، بظاہر یہ 4 خصوصیات ہیں، اور پھر آگے بات اوت الکتابہ کہہ کے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی اہل کتاب کے لیے، تو ان میں کیا کیا صفات ہیں وہ اب دیکھا جائے تو اہل کتاب تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو،
لیکن کیسے نہیں مانتے، اس کی ہمارے اسکالرز نے کچھ ایکسپلینیشنز کی ہیں کہ وہ اللہ کو کیوں نہیں کیسے نہیں مانتے، یا آخرت کو کیسے نہیں مانتے. تو اللہ کو نہ ماننے کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ان میں یہود کا بھی ایک بڑا، سارے یہود کا نہیں، کچھ یہود کا ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ تھا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اور نصارہ کے بارے میں تو ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں، وہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معاملہ. یہود جو تھے نا، ان کا ایک گروپ تھا جسے مشبہ کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ تھا موحد تھے وہ. مشبہ یہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کوئی جسم ہے، اس کی کوئی سمت بھی ہے، وہ باقاعدہ ایک ایگزسٹنس ہے، مٹیریل ایگزسٹنس ہے وہ بے شک واحد، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانا ہوا تھا. اس کے لیے ایک سمت مقرر کی ہوئی تھی کہ وہ ایک خاص سمت میں کام کرتا ہے، اور یہ اس طرح کا ایک عقیدہ تھا ان کا. کیونکہ یہ لوگ مانتے تھے کہ ایگزسٹنس دو ہی چیزوں کی ہو سکتی ہے، یا تو جسم کی ایگزسٹنس ہو سکتی ہے، یا پھر حلول کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر، کسی جسم کے اندر داخل ہونا، اس کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ دونوں صورتیں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، جسم کا تصور بھی کرنا، مطلب اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم تصور کرنا. تو اس طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے ویسے جیسے ان کو رکھنا چاہیے تھا، یا جیسے ان کو انبیاء نے بتایا تھا، کیونکہ نبیوں کی امتیں تھی یہ. اور نصارہ کے بارے میں تو وینو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، معاذ اللہ. تو اب پھر کچھ کا ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے. تو بڑے یعنی وحدانیت ویسے کلیئر نہیں تھی سب میں نہیں. یہودی موسٹلی جو ہے نا وہ کٹر قسم کے موحد ہیں، تو سب میں نہیں. لیکن جب ایک گروہ آپ میں سے ایسا کام کر رہا ہو جو کہ منع ہے، اور دوسرا گروہ اس پہ خاموش ہو نا، تو وہ پہلے بھی ہم نے کسی سیشن میں بات کی ہے کہ وہ اس کی رضامندی ہی بن جاتی ہے. کہ اگر آپ کا ایک فرقہ ایسا کٹ کے وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس پہ کوئی رد عمل بھی نہیں دے رہے اور اس کو نگیٹ بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اس عقیدے پہ راضی ہیں. تو لیکن اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں بھی معتزلہ وغیرہ کے ٹائم پہ ایسی ایسی ڈیبیٹس اللہ تعالیٰ کے بارے میں شروع ہوئی ہیں کہ مطلب آج ہم اگر وہ ڈیبیٹس اٹھا کے پڑھیں نا، تو آپ یقین کریں، آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہی یہ باتیں کر رہے ہیں. اتنی وہ حیران کن چیزیں ہیں وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کا باقی ہونا یا اللہ تعالیٰ کا ازل سے ہونا، کیا یہ اس کی صفت ہے یا یہ کیا ہے. مطلب وہ صفات میں، ذات میں عجیب قسم کی ڈسکشنز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مخلوق ہے یا یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والا قاری جو ہے، وہ خود جب وہ الفاظ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ تو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو ادا کرنے والی زبان میں اللہ خود بولتا ہے، معاذ اللہ. اس قسم کی ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی معتزلہ کے ٹائم پہ. تو پھر ہمارے اسکالرز نے جنہوں نے بڑا انصاف سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ آپ اہل کتاب کو تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حلول کے قائل ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان میں آ گئے ہیں، معاذ اللہ. تو اگر آپ اس کو کفر کہتے ہیں تو آپ اپنی ان ڈیبیٹس کو کیسے پھر جسٹیفائی کریں گے، جب آپ خود ہی صفات میں اور ذات میں عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو قرآن کا قاری ہے، معاذ اللہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں. تو یعنی وہ تو ایک شخص میں اس حلول کے قائل ہے، تو پھر آپ کے مسلمان تو پوری خلقت میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب میں ہی حلول کے قائل ہیں، تو ان پہ بھی پھر وہ کفر کا فتویٰ لگائیں. تو اس سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے شک ان کے ایمان میں نقص ہے، یعنی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے وحدانیت کا ان کا معاملہ،
لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ انکاری ہیں، وہ انکاری نہیں ہے، ان کے عقیدے میں نقص ہے۔ اور اسی طرح ہمارے یہ لوگ بھی اپنے عقیدے کے نقص پہ ہیں، ان کو اس کو درست، یعنی وہ ڈیبیٹس پھر باقاعدہ بند کروائی گئی تھی، وہ اس پیک پہ چلی گئی تھی کہ ان کو پھر اس وقت کے سمجھدار لوگوں نے سمجھا کہ یہ بند کرنا پڑے گا سلسلہ، ادروائز یہ تو سیدھی سیدھی گمراہی کی طرف جو ہے نا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال، اور آخرت کے بارے میں اہل کتاب کا عجیب سا ایک اور عقیدہ ہے۔ نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخرت کی جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں جنت دوزخ کے حوالے سے، جن میں ہمیں مختلف وعیدیں جہنم کے بارے میں اور خوشخبریاں جنت کے بارے میں ہیں کہ کھائیں گے پیئیں گے، بیویاں ہوں گی، چلیں گے پھریں گے، یہ سب یعنی ایک زندگی پوری بتائی جاتی ہے۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایس سچ کوئی جسم کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا وہاں پہ ہمارا، یہ حصی طور پہ ہے، یعنی ہماری اب ہم اگر جیسے کوئی خوشی محسوس کرتا ہے یا کوئی غمی محسوس کرتا ہے، تو یہ خوشی اور غمی کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی وہاں پہ بھی بس اتنا سا احساس ہوگا، ایسا ہم کوئی کھائیں پیئیں گے نہیں، کوئی بیویاں نہیں ہوں گی وہاں پہ، چلیں پھریں گے نہیں، یہ بس اتنا ہی ہے آخرت کا معاملہ۔ یعنی اس قدر ان کا کمزور اور بے جان سا اور بے معنی سا عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں۔ اور یہود کا تو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم تو ویسے ہی بڑی لاڈلی قوم ہے، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے سے دنوں کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی اور پھر ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ تو ایسے بے معنی عقائد ہیں آخرت کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مانتے۔ ہاں، اب یہ ایک بات میں نے ابھی بولی کہ حرام نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے، حرام نہیں کرتے یہ الگ بات ہے۔ دونوں کے سینٹنس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو ذرا فیل کریں کہ یہاں پہ یحرمون کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، یہ کیسے باب سے ہے؟ حرما سے ہے، باب تفعیل سے، اس میں شدت ہوتی ہے بات میں، یعنی حرما اور حرما، ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ حرما کسی چیز کا حرام ہونا، یعنی آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے اور آپ نے مان لیا کہ یہ حرام ہے۔ حرما کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو حرام کرنا ہے پھر، یعنی وہ پریکٹس میں حرام ہونی چاہیے۔ تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام نہیں کرتے ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو یہ لوگ حرام نہیں کرتے شدت کے ساتھ۔ تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر حرام نہیں کرتے تو پھر وہ ان کے لیے مستحب ہے، وہ پھر اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے، تو اس کے اپوزٹ میں وہ بات کرتے ہیں۔ تو اور بھلا یدینون دین الحق تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو دین حق ہے اس کو یہ دین نہیں بناتا۔ اب دانا یا دینو جو ہوتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ماننا یا قبول کرنا یا ایمان لے کے آنا نہیں، بلکہ کسی کے تابع ہو کے پریکٹس کرنا، یہ اس کے میننگ میں آتا ہے۔ یعنی اب بظاہر تو کتاب دیے گئے ہیں نا، ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی جو کہ وہ بھی دین حق تھا جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی، تو لیکن اس کو پریکٹس نہیں کیا ویسے جیسے کرنا تھا۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا یدینون دین الحق تھی، تو یہاں پہ دونوں مطلب دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے دین حق کی بھی ویسے پریکٹس نہیں کی، اور اب جو دین حق ہے، دین حق اب جو اسلام ہے، دین حق کا مطلب اسلام ہے، تو اس کی بھی یہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے، اس کو اپناتے نہیں ہیں، اس کو اپنا لائف سٹائل نہیں بناتے۔ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ورڈز کو پلیس کیا ہے کہ مطلب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ دین حق کو قبول نہیں کرتے تو ہمیں وہ بھی بات سمجھ میں آ جانی تھی، لیکن باریکی دیکھیں کہ کیا صرف اسے قبول کرنا کافی ہے؟ نہیں، اس کو پریکٹس کرنا ہے، پھر بات پوری ہوگی۔ تو یہ بات اتنا سا ٹکڑا جو ہے نا، ولا یدین دین الحق کی، یہ دینون دین الحق کی، یہ ہم دیکھیں تو کیا یہ بات، یہ ٹکڑا ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں؟ چلیں پچھلی باتیں تو ہمیں کلیئر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان بہت کلیئر ہے، اس میں تھوڑا سا ہم بھی حرام کردہ چیزوں کو
کوشش کرتے ہیں کہ رکھیں، لیکن ہمیں پتہ ہے میجورٹی ہماری وہ کس کھاتے میں ہے۔ لیکن یہ والی جو بات ہے ولا یدینون دین الحق، یہ کتنی ہم پہ اپلائی ہوتی ہے؟ آپ اس کے ایکسٹینٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول کی پریکٹس ہے، کس لیول کی سینسیٹیوٹی ہے جو ہم دین حق کو پریکٹس کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہم یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا من الذین اوتوا الکتابہ، کہ ان میں سے جو لوگ کتاب دیے گئے ان کے ساتھ لڑنا ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں ہاتھ سے، چھوٹے ہو کے، صاغر ہو کے۔ دو تین باتیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ میجورٹی آف اسکالرس کا یہی اوپینین ہے کہ یہ ساری جو خصوصیات، جو صفات بتائی جا رہی ہے، یہ اہل کتاب کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک اسکالر ہیں، وہ تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب باتیں بھی اہل کتاب کے بارے میں ہوں، کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حرام کی چیزوں کو حرام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری پارٹ ہے نا، یہ ہے ڈائریکٹلی اہل کتاب کے لیے۔ اوپر والا جو ہے وہ ان میں خصوصیات ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، وہ جنرل ہے، اس میں سارے ہی آ رہے ہیں، اس میں مشرکین بھی آ رہے ہیں۔ تو اب کیوں ایسا ہے کہ ایک طرف تو مشرکین کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اہل کتاب کی طرف اگر آپ کا شروع ہونے والا ہے دور، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکین سے قتال ختم ہو گیا ہے، یا مشرکین والا حکم اب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ آل دو تب تک وہ سارے معاملات ہو چکے تھے عرب کے مشرکین والے، تو جن کے لیے آیت نمبر 5 میں ہم نے حکم پڑھا تھا کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، وہ والا تو اب معاملہ ہو چکا ہے یہاں تک۔ لیکن پھر بھی قتال کا ابھی بھی آپشن، یعنی ان میں سے بھی جو کوئی ارتداد کرے گا، جو مرتد ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایمان لے آئے ہیں یا وہ مغلوب ہو گئے ہیں، مفتو ہو گئے ہیں، تو مرتد پہ پھر وہی سزا لگے گی وہ جو آیت نمبر 5 میں بتائی ہے، فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ یعنی ان پہ جو ہے نا، مشرکین کا بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے، ان پہ اس سزا کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے کہ وہ ایمان تو لے آئے ہیں، وہ مغلوب بھی ہو گئے ہیں، لیکن جب کبھی انہوں نے ارتداد کیا تو ان پہ وہی سزا لگے گی جو پہلے بتائی گئی ہے۔ ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ان کے معاملے میں یعنی یہ ضمنی طور پہ ساری صفات پچھلی بھی بتا دی، یہ اہل کتاب میں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ کیسے کیسے ہو سکتی ہیں وہ ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھے، کہ کیسے وہ اللہ کو، اللہ کی وحدانیت نہیں سمجھتے، یا کیسے وہ یوم آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقائد میں ان کے نقص ہے ضرور، تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے معاملے میں ہو۔ جیسے جو حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، یا جو حضرت عیسیٰ کے بعد فوراً جو نصرانی ہوئے، نصارہ تھے لوگ، کرسچنز، وہ صحیح عقیدے پہ تھے، ایک ٹائم پہ جا کے ان کا عقیدہ ڈیفارم ہوا ہے، تو وہ اپنے عقائد پہ وہ ٹھیک تھے۔ اسی طرح یہود اپنے عقائد پہ ٹھیک تھے، لیکن درمیان میں کوئی خرابی آئی ہے، تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اب وہ جو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہی صرف علت ہے، یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہ اہل کتاب کے لیے کہ وہ دین حق کو دین نہیں بناتے، دین نہیں پریکٹس کرتے۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ علت ہے جو اس الذین کے ساتھ صلہ ہے، وہ یہ والا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، وہ میں آپ کو کنفیوز کر دے گی۔ تو یعنی جو اس کے قریب والی جو صفت ہے نا، اس اللہ دینا کے قریب والی، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، اس صفت کو ہم نے علت بنایا ہے، اس صفت کو وجہ بنایا ہے، فائنل الٹیمیٹ وجہ بنایا ہے اس قتال کی۔ اب تب تک قتال کرنا ہے جب تک کہ وہ جزیہ نہیں دیتے، یعنی وہ ایسے یہ نہیں ہوگا کہ جزیہ دے دیا، اور جزیہ اب یہاں پہ دو طرح سے بن رہا ہے۔ ایک تو اس آیت کے پیش نظر جزیہ بن رہا ہے، اور ایک وہ جزیہ بن رہا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے غزوہ خیبر کی بات کی تھی۔ یہ جو جزیہ ہے کہ قتال ہوگا یہاں تک کہ وہ ویسے وہ غزوہ خیبر والا بھی اسی میں ہی آتا ہے، کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ مغلوب ہو گئے ہیں، تو وہ اب جزیہ دیں گے۔ خیبر کی بھی اسی میں ہی آتی ہے۔ بحرین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا،
انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، یہ اس آیت سے پہلے میں بتا رہی ہوں کہ جو دوسری سچویشن ہے جزیے کی، وہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا ان کے بادشاہ نے، تو کچھ لوگوں نے اس بادشاہ نے کہا کہ ہم تو لے آئے ہیں اسلام، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنا دین پریکٹس کریں۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ کریں اپنا دین پریکٹس۔ ان کے ساتھ پھر ایک جزیے کا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک جزیہ دینا تھا اس لینڈ میں رہنے کے لیے، اس کے بدلے ان کو تحفظ ملنا تھا۔ تو یہ ایک دوسری ٹائپ تھی کہ ویسے ہی کوئی آپ کے متی ہو کے، آپ کا ماتحت ہو کے رہنے پہ آپ کے ساتھ راضی ہو گیا بغیر جنگ کے، اس نے کوئی جنگ نہیں کی آپ کے ساتھ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جنگ پر آ گئے ہیں اور جنگ کے بعد آپ سے مغلوب ہوئے ہیں، تو یہ ایک کیٹیگری بنتی ہے جزیہ کی، اور دوسری کیٹیگری وہ بنتی ہے جو خود آ گئے ہیں۔ انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ بھئی آپ، انہیں نظر آ گیا نا، انہوں نے، ان کی فور سائٹ ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ اب ہم پہ ہی آنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی جا کے کہہ دیں کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بحرین والوں نے اس طرح سے جزیہ دیا تھا۔ اب اس کے بعد جزیہ دینے کے حوالے سے بھی کافی یعنی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ کیسے لینا ہے۔ فقہ کی بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے۔ اب ہمارے لیے وہ ڈیبیٹ اس لیے میٹر نہیں کرتی فی الحال کہ ریلیٹیبل نہیں ہے۔ ریلیٹیبل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ فقہا ڈیبیٹس کر رہے تھے نا کتنا جزیہ ہوگا، کس سے لیں گے، 4 دینار ہے، 40 درہم ہے، سب سے ایک جیسا لیں گے یا مختلف ہوگا، اور پھر حضرت عمر کے ٹائم سے استدلال کر کے انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں اس کے، کیونکہ تب اسلام غالب تھا اور ایسی صورتحال ہر دوسرے دن پیش آ رہی تھی آپ کو۔ آپ جاتے تھے، آپ لڑتے تھے، آپ فتح کرتے تھے، لوگ مغلوب ہوتے تھے، اور آپ کو وہاں پہ جزیہ کا کوئی قانون لگانا پڑتا تھا۔ پھر آپ کو فقہا کی وہاں پہ ڈیبیٹس چلتی ہوتی تھی۔ مالکی کا ایک مذہب ہے، دین شافی کا ایک مذہب ہے، ابو حنیفہ کا ایک مذہب ہے، سب نے ڈیفرنٹ استدلال کیے ہوئے، کسی نے حضرت عمر کے ٹائم سے کیے ہیں، کسی نے رسول اللہ کی احادیث سے کیے ہیں، تو جزیہ کیسے کیسے لینا ہے اس حوالے سے۔ لیکن کچھ اخلاقی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے تلقین فرمائی ہیں، جیسے آپ نے جنگ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اب اس کے یہ تو اوت الکتاب وہ اہل کتاب ہے نا جو عرب، یعنی اس ٹائم پہ جو عرب میں تھے یا انٹرنیشنل تھے، ان کو اہل کتاب کہہ کے ایڈریس کیا گیا۔ لیکن اب یہ آیت اوپن ہے، یعنی اگر اسلام غالب آ جاتا ہے نا تو یہی والا قانون لگے گا۔ اب فقہا اس بات پہ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ لڑنے لگو تو 3 باتوں کی طرف انہیں دعوت دو۔ پہلی بات انہیں کہو کہ اسلام قبول کر لیں، تو اگر تو وہ مان جائے تو پھر تو ہمارا جنگ کا کوئی وہ بنتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ بالکل وہی حقوق پائیں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور پھر انہیں کہو کہ ہجرت کر جائیں، تو اگر تو وہ ہجرت پہ مان جاتے ہیں تو وہ ان کو وہ حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو ملے ہیں مدینہ میں۔ یعنی مہاجرین کو کیا ملتا ہے؟ مہاجرین کو مال غنیمت ملتا ہے جب وہ جنگوں سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ بدوؤں والا یعنی دیہاتیوں والا سلوک کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پھر ہماری جنگوں سے ملنے والے مال غنیمت، مال فے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ قانون بتایا۔ تو ان کی مرضی ہے پھر، چاہے وہ ہجرت کریں چاہے نہ کریں۔ اب جو ہجرت بھی نہیں کر، جو اسلام بھی نہیں قبول کر رہا، ہجرت بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہ سکتا ہے، یہ ایک آپشن ہے۔ تو اگر وہ یہ بھی نہیں مانتا تو پھر تو قتال ہے، پھر تو لڑنا ہی پڑے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے تلقین فرمائی ہوئی تھی کہ ان 3 باتوں کی طرف بلایا جائے۔ این یا دن، ہاتھ سے دے، یہ بڑی ٹیکنیکل سی نا ایک یہاں پہ پلیسمنٹ ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں کلیئرٹی اس طرح نہیں ہے کہ یہ یا دن، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ یہ دینے والے کا ہاتھ ہے یا یہ لینے والے کا ہاتھ ہے؟ یعنی مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس کو دونوں طرح ہی پلیس کیا جاتا ہے کہ این یا دن ان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ سے دیں گے، اور بڑی مطلب ان پہ تنگی کی جائے گی ان سے، جب تنگی اس طرح اس سینس میں کہ وہ خود آئیں گے دینے، وہ کسی کو قاصد کو نہیں بھیج سکتے، وہ اب ہاتھ سے ہاتھ دیں گے، اور ان سے سختی سے جزیہ لیا جائے گا۔ سختی زیادتی نہیں سمجھنا اس کو، زیادتی سے نہیں، سختی سے، یعنی وہ خود کو مغلوب سمجھ کے جزیہ دیں گے،
اور یہ ایک طرح کی نا ذلالت ہے، اور ان کو یہ ذلالت محسوس ہونی چاہیے. یہ ضروری پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ وہ جزیہ ایسے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہم صاغرون، چھوٹے ہو کے دیں گے، چھوٹے بن کے ان کو جزیہ دینا پڑے گا. صاغر، صاغر کہتے ہیں، ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ صغیر چھوٹا ہونا کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، عمر میں چھوٹا ہونا، اسباب میں، جائیداد میں، جسامت میں، کسی بھی طرح چھوٹا ہونا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو صاغر ہے یہ ذلالت ہے. یہ ایسا ایسا شخص جو ذلیل ہو گیا ہے اور وہ اس پہ راضی ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا چلو اتنا ہی، وہ اتنا ہی بچ گیا. یہ جیسے آج کل ہمارے نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپ نے 60,000 بچے تو مار دیے، چلو ہمارے 1 لاکھ بچے چھوڑ دو، تو ہم اسی پہ راضی ہیں، 2 اسٹیٹ نیشن پہ آ جاتے ہیں. یہ ہم صاغرون ہیں، یہ ہم اس وقت بنے ہوئے ہیں. جو انہوں نے بننا تھا وہ ہم بنے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تمہارے سے ایسے بات کریں اور ہم ان سے ایسے بات کریں. اچھا بھائی چلو 3 بچے تم نے میرے مار دیے، 2 تو چھوڑ دو. یہ ہے صاغر، یعنی ایسی ذلالت. اور پھر اس پہ وہ قناعت سے رہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. اس طرح وہ جزیہ دیں گے، اس سختی سے وہ جزیہ دیں گے. لیکن مسلمان پھر اخلاقی تقاضے تو پورے کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اقوال ان کے بھی ملتے ہیں، سیدنا عمر ابن الخطاب کے بھی ملتے ہیں کہ سختی نہیں کی جائے گی. ایون رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے زیادتی کی جزیے کے معاملے میں تو پھر میں اس سے لڑوں گا. اس کا مفہوم اس طرح ہے، آیت اس کا، حدیث کا، کہ جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا اور اس کا حق گھٹایا، یا اس پر طاقت سے جتنا وہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ کا بوجھ ڈالا، یا اس سے کوئی چیز زبردستی لی، تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ لڑوں گا. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. یعنی جہاں پہ ان کے لیے صغار ضروری ہے، ان کا ذلیل ہونا ضروری ہے، وہاں پہ رسول اللہ نے اخلاقی تقاضا جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ بھی بتا دیا ہے کہ تم نے کیسے کرنا ہے یہ معاملہ. تو یہ اپنے آپ میں جزیہ دینا، جزیہ ٹیکس جو دینا ہے نا، وہ وہ والا ٹیکس جو آپ مغلوب ہو کے دے رہے ہیں. آپ جنگ لڑنے لگے تھے، آپ مغلوب ہو گئے، اب یہ والا ٹیکس ذلالت ہے، یہ حقارت ہے. ایک دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی، اس میں کوئی خود آ کے خوشی سے آپ کے انڈر رہنا چاہ رہا ہے، تو مطلب اس میں اس لیول کا سگار نہیں ہے جس لیول کا سگار قتال کے نتیجے میں ایک قوم کا مغلوب ہو جانا اور پھر جزیہ دینا. ایون کہ ابن عمر اس چیز کو اتنا حقیر جانتے تھے. عمر ابن الخطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے نا زمین خریدی ہے، اور میں اس کا کچھ یونٹ بتایا کہ اتنے یونٹ پہ میں 1 درہم ٹیکس دیتا ہوں ہر سال، یا جس طرح بھی طے ہوا ہے. تو ابن عمر نے فرمایا تم نے تو اپنے گلے میں ذلت ڈالی ہوئی ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں مجھے اگر پوری کی پوری بھی زمین مل جائے اور مجھے کہا جائے کہ 5 درہم بس جزیہ دینا ہے، 5 درہم کیا ہے پوری زمین کے بدلے، کہتے میں پھر بھی یہ ذلت قبول نہ کروں. دیکھیں آپ صحابہ اس چیز کو کیسے لے رہے ہیں. ہمارے ہاں ٹیکس کیا ہے، ہم نے ٹیکس کتنا کیجول ہے، مطلب ہماری تو رگوں سے نکال کے وہ لے جائیں پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب obviously ہم مغلوب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹیکس دینا، یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ان سے کہہ رہا جو مغلوب ہے. ویسے ہی جنرل کسی نے بات کی ہے کہ میں زمین کا ایسے ٹیکس دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں مجھے اگر پوری زمین بھی دے دی جائے نا اور کہا جائے کہ 5 درہم ٹیکس دینا ہے تو پھر بھی یہ ذلالت نہ لوں. یہ جزیہ ایسے سگار کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جسٹ امیجن. بہت امپورٹنٹ ورس ہے یہ. میں اس پہ مطلب ہم شاید پورا سیشن ہی اس پہ کر سکتے ہیں. یہ اتنی امپورٹنٹ ورس ہے، اس میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے. یہ ضروری بات یہ مجھ سے مس ہو گئی. اچھا اب یہ جو تھا نا مشرکین عرب کا ایک معاملہ ہے جو ہم نے پیچھے ابھی تک دیکھا، وہ سارا ان کے بارے میں تھا. اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ عرب کے باہر جو بھی غیر مسلم ہے نا اس کے ساتھ معاملہ یہی والا ہوگا، اہل کتاب والا. اس کی وہ دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے آتش پرست جو تھے نا مجوسی یمن میں تھے، ان سے آپ نے جزیہ لیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو. تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے
کہ اب غیر مسلم کو ہم، کیونکہ مشرک کو نا اب ہم جو عرب کے باہر ہیں، قتل کی سزا نہیں ہے، اب لا اکراہ فی الدین والی پالیسی ہے کہ اب جو بھی مشرک ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے انڈر مفتوح ہو کے، مغلوب ہو کے، ماتحت بن کے رہ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے بدلے میں جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ ایک طرح سے ایک تو ذلالت تو ہے ہی، دوسرا یہ پھر امان ہے، ہم ان پہ احسان کرتے ہیں۔ جیسے این یا دن والا ورڈ جو ہے نا، اگر یہ مسلمان کے ہاتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اس پہ غالب ہے، اور مسلمان نے اس پہ احسان کیا ہے اس سے جزیہ لے کے، یعنی ایک تو وہ ٹیکس دے رہا ہے، دوسرا مسلمان کا یہ اس کے اوپر احسان ہے کہ اس نے اس کی جان بخشی کر دی ہے، اب وہ بخشا گیا ہے، اس کا خون معاف ہو گیا ہے ٹیکس دینے سے، تو یہ بھی اس کے مطلب میں آتا ہے۔ تو اوور آل تمام غیر مسلم اب اسی حکم میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس دے کے رہ سکتے ہیں۔ ہاں، این این یا دن میں تو وہ ہاتھ والی تو ہے، لیکن ایک مطلب ایک پرسپشن اس طرح کی ہے کہ یہ اس کے غلبے اور تسلط کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ ہاں آگے جی، ہاں جی، جیسے ساغرون ہے نا، تو وہ اس طرح ہی ہے کہ فار ایگزامپل وہ ایک طرح سے اجمالی اشارہ ہے۔ این دن میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ان کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح آپ جنگ کریں کہ وہ بالکل گھٹنے ٹیک کے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے ہوں، اور پھر اب ہم صاغرون میں جو صغر والی بات ہے وہ اس میں اور بھی ساری چیزیں امپلائڈ آ جاتی ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں خلاف کوئی تبلیغ نہیں کریں گے، یا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، یا مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ جو این دن کے اندر ایک امبریلا کے اندر وہ خضوع والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے نا، کہ بالکل جھک کے وہ اس چیز، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ خود آ گئے ہیں۔ تو ہم صاغرون کا مطلب کے اندر یہ آ گیا کہ ان کے پاس وہ، کیونکہ وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خضوع والے اسٹیٹ میں بھی ہوں اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کر سکیں، تو وہ اسی کے اندر ایک چیز یہ ہے، اندر ہی آ جاتی ہے۔ اچھا، جزیے والے میں جو ایک پوائنٹ ہے، جیسے یہ آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب کے متعلق جو کہا گیا کہ ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں۔ یہ ایک تفسیر میں جو ان کی ہے تدبر قرآن میں، وہ یہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو دو طرح کے یہ ہوتے تھے نا، کہ ایک تو مغلوب جو مفتوح اہل ذمی ہے، اور دوسرے وہ معاہد والے جن سے جی، معاہدہ ہوا، جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا تھا۔ تو یہ جو پرٹیکولر ہے یہ انہی کے لیے جن کے ساتھ جنگ کے بعد ہاں، وہ مغلوب ہوئے ہیں، ان کے پاس تو صرف ہی ایک آپشن ہے، وہ جزیہ ہی ہے۔ یس، اور وہ بھی کچھ جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ وہ ہمیشہ دیکھ کے جو جس کو مغلوب بنایا گیا وہ ان کے فائنینشیل حالات یا ان کو دیکھ کے طے کیا جاتا تھا۔ باقی جو معاہدے والے ہیں، جو ان سے کچھ بھی میوچل وہ ہو سکتا ہے، کہ وہ میں بھی زمین کی بات ہو سکتی ہے، وہ میں بھی کوئی ایسٹ کی بات ہو سکتی ہے، اس کی بیس پہ وہ حکومت ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ بٹ یہ جو جزیے والا ہے جن سے وہ جن سے یہ ہے کہ جو آپ قتال کر کے وہ انڈر ہے، ان سے تو جزیہ ہی لینا ہے، جو سالانہ جو بھی جزیہ ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں کہ ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ اتنی وسیع، اتنی وسعت والی آیت ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جزیہ، یہ والی جو پرٹیکولر آیت ہے یہ مغلوب ہونے کے بعد ہی جزیہ ہے۔ وہ دوسری کیٹیگری وہ بھی مطلب اس آیت میں تو نہیں آتی، لیکن ایسے ہوئے ہیں، جیسے خیبر والا معاملہ ہو گیا، یا بحرین والا، سوری بحرین والا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں جو مغلوب ہو کے دینا ہے نا، ایون ہمیں ایسے جو شام کے جو لوگ تھے، جو جن پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جزیہ یہ والا لاگو ہوا ہے حضرت عمر کے ٹائم سے ہوا ہے، اس سے پہلے یہ مغلوب والا جزیہ نہیں لگا تھا، شاید کے تحت نہیں لگا تھا، کہنے کا مطلب ہے اہل کتاب پہ، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ سچ کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں، کیونکہ آپ کو ارتداد والوں سے ہی وہ معاملہ کرنا پڑ گیا، منکرین سے کرنا پڑ گیا، اور وہ مسلمہ کذاب سے کرنا پڑ گیا، تو یہ اہل کتاب والا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ ہوا جب پھر روم اور فارس فتح ہوتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب کے ٹائم پہ، تو وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے حضرت عمر کو۔ اب ایک تو شرائط تھی، جو یہ جو ان کا سگار انہوں نے چھوٹے ہو کے آنا تھا،
اور بڑے ادب سے، ایون یہ بھی آتا ہے کہ جو، دیکھے بات عجیب سی ہے کہ جو جزیہ دے رہا ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور جو جزیہ لے رہا ہوگا وہ بیٹھا ہوا ہوگا. اس لیول پہ گئے ہیں کچھ لوگ اس کو ڈسکرائب کرنے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹر شام سے آتا ہے، اور یہ جنہوں نے جزیہ دینا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اپنی جان مال اور اہل و عیال کے لیے امن طلب کیا ہے. ہم ان شرطوں پہ وہ امن حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنے ان شہروں میں اور ان کے آس پاس رہ کے پوری کریں گے. یعنی ہم کوئی گرجا گھر نہیں بنائیں گے، ہم اپنی کوئی عبادت گاہ ہوں نہیں تعمیر کریں گے. ہم مسلمان جو مسافر ہیں وہ ہمارے ہاں کبھی بھی آ کے جو ہے نا وہ اتریں گے رکیں گے تو ہم ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، اور ان کے ساتھ ان معاملہ جو ہیں وہ کشادہ رکھیں گے، ان کی مہمانداری کریں گے. اور اپنے جو شرک کا اظہار ہے وہ کھلے عام نہیں کریں گے، اپنے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کریں گے. اور ہم مسلمانوں سے اچھی چیزیں نہیں لیں گے، یعنی ان سے کم درجے کی چیزیں خریدا کریں گے، ان کی برابری نہیں کریں گے، نہ لباس میں نہ جوتوں میں. نہ ہم مانگ نکالیں گے، یہ الفاظ ہیں اس لیٹر کے. ہم مانگ بھی نہیں نکالیں گے، ہم زین والے گھوڑوں پہ سواریاں بھی نہیں کریں گے، ہم تلواریں بھی نہیں لٹکائیں گے اور نہ اپنے ساتھ رکھیں گے. اور جو عربی نقش ہے نا انگوٹھیوں پہ وہ بھی نہیں کروائیں گے. ہم شراب کو کھلے عام فروش نہیں کریں گے. ہم اپنے سروں کے جو بال ہیں وہ نہیں کٹوائیں گے. اور سلیب کا جو نشان ہے وہ اوپن نہیں لگایا ہوا ہوگا وہاں پہ باہر گرجا گھروں میں جیسے اب ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں، اور اس کے اوپر فردر حضرت عمر ابن الخطاب نے کچھ کنڈیشن لگائی. جب یہ عہد نامہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شرط اور بھی اس میں بڑھاؤ کہ ہم کسی مسلمان کو ہرگز ماریں گے نہیں. پھر یہ تمام شرطیں قبول کر کے ان کے ساتھ جزیے کا معاملہ ہوگا. یہ ہے اصل میں جو سیگار ہے، یعنی یہ ذلت اور رسوائی انہوں نے اٹھانی ہے جب انہوں نے جنگ کر کے مفتو ہونا ہے. لیکن وہی بات ہے، بدقسمتی ہمارے اینڈ پہ ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے اس آیت کے تھرو، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے. ایک یہ والا آیت کا پورشن ولا یدینون دین الحق کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ سگار بہت امپورٹنٹ. تو ایک ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. تو اس اچھا، طرح سے مشرکین والا جو پوائنٹ ہے نا، وہ اس کو انہوں نے اس طرح ایک جگہ ایسے بھی ڈیفائن کیا. فار ایگزامپل ایک جو واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین بھی آتے ہیں بیچ میں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جو ہے جزیہ والا معاملہ کر دیں، کہ جیسا آپ نے مجوسی اور جی ان کے ساتھ کیا، جبکہ وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں. تو اس کے بعد ایک جو امیر اسلائی صاحب اس کو ڈیفائن کو کرتے ہیں کہ جو کفر سے تو، کفار جو مشرکین تھے ان سے تو یہ تھا کہ بس ان کو آپ ان کو پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، اور ان کو تو قتال کرنا ہے یا مارنا ہے. اب اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عرب میں مشرکین کے ساتھ ایسا کیوں تھا، یا باہر جو تھے ان کو جزیہ کی ایک پریولیج کیوں دی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی مشرکین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت براہ راست کی، انہی کے اندر سے ان کو اٹھایا اور انہی کی زبان میں کلام اتارا، اور اسی طرح انہی میں دعوت پھیلائی. سارا کچھ جو تھا وہ انہی کے سامنے، انہی کے پہلو سے اور ان کے مطابقت کے حساب سے ساری جو بھی تمام حجت ہوئی. تو اس اہتمام کے بعد پھر جو مزید مہلت والی گنجائش ہے نا وہ نہیں چھوڑنی تھی. بستی تو نہیں. جو مشرکین، ہاں بنی اسماعیلی جو ذمی، ان کو ذمی نہیں بنانے کا آپشن رکھا گیا. وہ ایک نظریہ یہ دیتے ہیں. باقی جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کو ہم ہے جو جزیہ والا آپشن دیا، وہ ایک یہ بھی پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں اس چیز یہ کو. اسی سے ہی امیر احسن اصلاحی صاحب کے ہی روٹ سے وہ اتمام حجت کا قانون نکلتا ہے، فراہی اسکول آف تھاٹ سے، جو ان کے بارے میں ابھی تک حسیب ایکسپلین کر رہا تھا. تو وہ یہی ہے کہ ان کا، کیونکہ یہ پہلے مخاطبین ہے، یہ فرسٹ رسول اللہ کی جو پہلی قوم ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد پھر ہوں، باقی جو ہیں وہ سیکنڈری اس میں چلے جاتے ہیں. تو یس یہاں پہ کیونکہ اتمام حجت ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جزیہ والا معاملہ نہیں ہو سکتا.
یس اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو اور جیسے یہ جو بات ارتداد والی ہے نا، وہ بھی اسی اسی قانون کی ایک کڑی ہے کہ اگر یہی مشرکین جو اسلام قبول کر چکے ہیں، یعنی بنی اسماعیل اس وقت جو وہاں پہ ہیں، اگر یہ مرتد ہو جاتے ہیں تو ان پہ وہ والی سزا لٹکتی ہی رہے گی، یعنی ان کو وہ سزا مل جائے گی پھر، کیونکہ یہ پہلے مخاطبین ہیں، یہ پہلی قوم، یہ رسول اللہ کی ڈائریکٹ قوم ہے، ان کو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح بھی وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کا جو استدلال ہے نا، بڑا پیارا ایکسپلین کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا اور منکرین زکوٰۃ کو مارا. اب اس ہوں، آیت کو اگر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں نا، لیٹ می شو یو دیٹ ورس، کہ وہاں پہ حکم کیا تھا. ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا استدلال بھی بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گا. یس یہ والا ورس نمبر 5 میں، کہ ان کو مارو جہاں انہیں پاؤ، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو. لیکن آگے جو کنڈیشن بتائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یعنی یہ ان کنڈیشن کے بعد ان سے یہ والا قتال کا حکم ہٹے گا، وہ ایمان لے آئے. اب اس نے کیا کیا، منکرین زکوٰۃ نے وہی کنڈیشن جو لگائی تھی وہی کنڈیشن توڑ دی. انہوں نے صحیح سے، کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم. تو ابو بکر صدیق نے شاید سے استدلال کیا کہ تم پہ تو وہ والا حکم پھر لگتا ہے سیدھا سیدھا، تم تو پھر مارے جاؤ گے، تمہارے ساتھ تو قتال ہوگا، کیونکہ تم نے وہ ہوں، کنڈیشن توڑ دی ہے جو جس کنڈیشن پہ تم سے قتال ہٹایا گیا تھا. جب کنڈیشن توڑو گے تو قتال واپس آ. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ واقعی میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح کسی نے اس کو نہیں دیکھا. ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس ورس سے استدلال کیا اور منکرین زکوٰۃ کو، اور اس کو بڑے لوگ وہ حجت بھی بناتے ہیں اپنے لیے، استدلال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بھئی آپ دیکھیں انہوں نے کب ایسے کیا ہے، کن کے لیے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، پھر بات پوری آپ کو سمجھ آئے گی. میرے خیال سے ابھی ہم نیکسٹ تو نہیں کر پائیں گے ورس، لیکن اس کو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اس پہ پھر تھوڑا سا جو فقہا نے استدلال کیا ہے، یہ بعد میں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے، ان کو کرنا پڑا نا، وقت کی ضرورت تھی ان کے لیے. وہ یہ ڈیبیٹس چلتی ہوتی تھی کہ کتنا لیں گے جزیہ اور کیسے لیں گے. تو ہوں، امام شافعی کا یہ مذہب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو تحفظ دینے کے لیے ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کو تحفظ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کی خون بخشی ہے. تو یہ دونوں کے جو، اب آپ ان کی جو فقہ پڑھیں گے نا، ان کے پیچھے فلسفہ یہ ہے. یعنی امام شافعی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروٹیکشن ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور امام مالک سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان پہ احسان کر رہے ہیں، پروٹیکشن نہیں دے رہے، ان کا خون معاف کیا ہے ہم نے، ان کا خون معاف کیا ہے کہ وہ جزیہ دے جو کے، جزا کے طور پہ دے رہے ہیں. ہاں ہاں وہ بدلہ دے رہے ہیں کہ ان کے خون کے بدلے یہ وہ ادا کر رہے ہیں قیمت، نہ کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کریں. ہاں جو دوسرے معاہد والے ذمی ہوں گے ان پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی والا جو فلسفہ ہے وہ آتا ہے کہ یس، ہوں، وہ ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی جان مال کی حفاظت ہم کریں گے، آپ ہمیں جزیہ دیں گے، اور ہمارے قانون جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا. تو اصل بات جو ہے وہ اللہ کے قانون کی ہے. اگر ہم سمجھے نا اس پوری بات کو کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو کیا ہے کہ دنیا نے، جب جب انسان نے حکومت کی ہے تو انسان نے ظلم کیا ہے. اوور آل اگر اس کو بڑی پکچر پہ دیکھا جائے تو جب مسلمان کہتا ہے کہ تم میرے، مسلمان کے نہیں اسلام کے انڈر رہوگے، تو وہ تمام لوگوں کو جو اس کے انڈر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ظلم سے نکال لیتا ہے باہر. اب ان پہ کوئی انسان غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پہ اسلام جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مسلمان اس پہ لے کے آتا ہے اور اس کو تمام ان مظالم سے نکال لیتا ہے جو اس پہ پہلے دوسرے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، انسانوں نے کیے ہوتے ہیں، جب انسان اس پہ غالب ہوتا ہے. تو یہ بگ پکچر پہ یہ فلسفی ہے، یہ ہے جو مسلمان نے اچیو کرنا ہے ایٹ دی اینڈ.
اور ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے، اللہ بالکل. کرے کہ ہمارے فقہا میں یہ ڈیبیٹس دوبارہ شروع ہو جائیں کہ کیسے جزیہ لیں، کتنا لیں، کیا معاملات ہوگا۔ جیسے ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان کے راہب جو ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جو اللہ کے نام پہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، یا جو کمزور ہیں ان سے جزیہ نہ لیں، عورتوں سے نہ لیں، کیونکہ جنگ جنہوں نے کرنی ہے جزیہ جزیہ ان سے لینا، وہ ہوں. مردوں نے کرنی۔ تو عورت سے جزیہ نہیں بنتا، چھوٹے بچے سے نہیں بنتا، معذور سے نہیں بنتا۔ ایون عمر ابن الخطاب کے ٹائم پہ ایک شخص نے، آپ نے دیکھا ہے، یہودی شخص جو تھا وہ مانگ رہا تھا، بزرگ ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ جب یہ صحت مند تھا، جوان تھا، تو یہ ہمیں جزیہ دیتا تھا، اور اب یہ اس حال کو ہے تو ہم کیا اسے چھوڑ دیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ان پہ سے جزیہ معاف کرو۔ پھر آپ نے ان کی بیت المال سے وظیفے لگائے۔ تو یعنی مسلمان جب اسلام کا نظام لے کے آتا ہے، اور مسلمان ایسا ہوتا ہے عمر بن الخطاب جیسا، مولا علی جیسا، حضرت ابو بکر جیسا، تو پھر وہ اخلاقی تقاضے بھی ایسے پورے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے قانون میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہاں اگر قانون صحیح سے نافذ ہوا ہو پھر۔ تو خیر انہوں نے اماؤنٹس بھی بتائی ہوئی ہیں کہ 4 دینار لیں گے، 40 درہم لیں گے وہ، اور پھر کچھ نے کہا کہ اماؤنٹ کوئی نہیں ہے، یہ ہر ایک کی حیثیت کے ہوں. مطابق لیا جائے۔ تو یہ ہے جی۔ تو آج ہم ایک ہی آیت کر پائے ہیں جو کہ کافی ڈیٹیلڈ تھی، کوئی بات نہیں، ایک ایک بھی وہ ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنے اندر اتارنا، یہ مقصد ہے، اور پھر بے اس شک. کو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے انشاءاللہ۔